بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت ہی بری اور خطرناک خبریں ہیں۔ عالمی ادارے ورلڈ بینک نے پاکستان کو ڈالر دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مالی سال جولائی سے جون تک ہوتا ہے۔ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہمیں 10 ارب ڈالر ملنے جا رہے ہیں جنیوا میں، ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ ہم 1.1 ارب ڈالر اگلے مالی سال کے لیے دے سکتے ہیں۔ یعنی عین ممکن ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جب اگلی حکومت آئے گی، سٹیبل حکومت آئے گی، تو ہم تب 1.1 ارب ڈالر قرضہ دیں گے۔ یہ ناظرین امداد نہیں، بھیک نہیں، بلکہ قرض دینے کے لیے بھی عالمی ادارے اس امپورٹڈ حکومت کو تیار نہیں ہیں۔ ایسے میں معیشت دیوالیہ کر گئی ہے، اور میں آپ کو کچھ خبریں دکھانے لگا ہوں۔ آپ ایک بار کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور ایک بار آپ کی کانپیں ضرور ٹانگیں گی اگر آپ کا تمام اسٹیک پاکستان میں ہے۔ یہ خبریں ناقابل یقین ہیں، بلکہ خبر آپ کو پڑھ کے سنانے سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کو حال بتا دے گی کہ ایک کاروباری حضرت بینک میں بیٹھے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا سن لیں۔ میں اسٹیٹ بینک سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں ایک مقامی بینک میں بیٹھا ہوا ہوں کہ جب ہم اسٹیٹ بینک کو لکھ کے دے رہے ہیں کہ 365 دن کے بعد ہماری پیمنٹ بھیج دیں، اگر اسٹیٹ بینک چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں کہ ہم اپنی پیمنٹ 2 سال تک نہیں بھیجیں گے۔ تو اس میں اسٹیٹ بینک کو کیا اعتراض ہے؟ لوگوں کو کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے؟ ایک کنٹینر کی انوائس $5000 ہے اور اس کا ڈیمیج $10,000 دے رہا ہے۔ شپنگ کمپنیوں کو یہ $10,000 کی منتھ میں پیمنٹ کروا رہے ہیں اور $5,000 کی انوائس کلیئر نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی کیا عقل سو گئی ہے یا ان کا عقل مت کام نہیں کر رہی؟ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ ہم ان کو لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جناب چائنا کی کمپنیاں ان سے پرسو نہیں کریں گی کہ ہمیں یہ ٹیٹیاں بھجواؤ۔ خدا کا واسطہ ہے کہ امپورٹرز کو اس مشکل سے نکالے۔ ایک خالی امپورٹر نہیں ہے، ایک امپورٹر کے ساتھ 2,000 دکان منسلک ہے، 5,000 لڑکے کام کر رہے ہیں۔ فیکٹریاں تو اس گورنمنٹ نے بند کروا دی ہیں، اب کیا دکانیں بھی بند کروانا چاہتے ہیں؟ یہ ناظرین صورتحال ہے گراؤنڈ پہ۔ 5,000 کی ایل سی نہیں کھول رہے، جس پہ پھر جرمانہ لگے گا کنٹینر چھڑوانے کا 10,000۔ تو 5,000 نہیں جانے دے رہے اور بعد میں 10,000 جرمانہ بھی۔ یہ عقل ہے اس حکومت کی۔ 4 ارب ڈالر محض ذخائر رہ گئے ہیں، ہمیں اگلے مالی سال 32 ارب ڈالر کا انتظام کرنا ہے جو ہم نے قرض کی مد میں ادا کرنے ہیں۔ اب تک صرف 5 ارب ڈالر کا انتظام ہوا ہے۔ 27 ارب ڈالر ہم نے اگلے سال کے لیے بھی انتظام کرنا ہے۔ موجودہ تو 6 ارب جو دینا ہے مارچ تک، اس کا تو انتظام ہوا ہی نہیں ہے بالکل۔ آپ کو اب ایک خبر دکھاتا ہوں، اور یہ بڑی تکلیف دہ خبریں ہیں، یہ ہم آپ کو بڑے دکھ سے دکھاتے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی ایف پی سی سی آئی آمد، صنعتکار گفتگو میں رو پڑے۔ صنعتکاروں نے اپنے دکھڑے سنائے گورنر اسٹیٹ بینک کو۔ تفصیل آگے اس خبر کی دیکھتے ہیں ہم۔ یہ ذرا میں آپ کو تھوڑا سا، بلکہ آپ کے سامنے تھوڑا اس کو بڑا کرتا ہوں، یہ ذرا پڑھیں آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہی صورتحال رہی تو مارچ تک ہنگامے پھوٹ پڑیں گے۔ اوپن اکاؤنٹ میں ڈالر کی منتقلی کی اجازت دی جائے، جب مر رہے ہوں تو مرا ہوا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یہاں تک نوبت آ گئی ہے۔ اس طرح کروڑوں ڈالرز بچائے جا سکتے ہیں۔ سپلائی چین نہ کھلی تو بے روزگاری کا سیلاب آئے گا۔ رمضان میں دالیں 1,000 روپے کلو ہو جائیں گی۔ شرح سود کا مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان میں بہت ڈالرز ہیں، اسٹیٹ بینک انہیں تلاش کرے۔ ڈالر کے 3 ریٹس دیے جا رہے ہیں۔ ڈالرز کی کھلی امپورٹ کی اجازت دی جائے۔ مفتاح اسماعیل نے اسٹیٹ بینک کے بورڈ میں 2 دوست ڈلوائے۔ اسٹیٹ بینک کے افسران کالز تک نہیں اٹھاتے۔ یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں۔ پاکستان تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے۔ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ جب آپ 5,000 ڈالر کی ایل سی بھی نہ کھولیں، مطلب آپ دیوالیہ کر چکے ہیں۔ ہم نے آفیشیل اعلان نہیں کیا اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ چین، آئی ایم ایف اور بڑے بڑے ادارے پاکستان جیسے بڑے ملک کو دیوالیہ نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں نہیں ہونے دیں گے بھائی؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کا سٹیک اس میں ہے کہ پاکستان جیسا بڑا ملک دیوالیہ نہ ہو، کیونکہ ہم ایٹمی قوت بھی ہیں اور یہاں جس طرح کا طوفان اٹھے گا شاید دنیا کے امن کے لیے بھی خطرہ ہو، تو اس کو بچانے کے لیے شاید ہمیں کوئی ریسکیو کر لے گا۔ اب امپورٹڈ حکومت یہ کہہ رہی ہے اس طاقتور حلقوں سے کہ ہمیں گارنٹی دو کہ ہماری حکومت چلتی جائے گی، مطلب چلتی جائے گی ویل بیونڈ جو اگست میں
اسمبلی کا وقت ختم ہونے کی مدت ہے، تب سے آگے بھی چلتی جائے گی، تب ہم یہ کریں گے، تب ہم IMF کا پروگرام واپس لائیں گے۔ اگر ہمیں ابھی آپ نے کہنا ہے کہ آپ نکلو ادھر سے، تو پھر ہم یہ پروگرام واپس نہیں لائیں گے۔ کمپنی کو عمران خان نے مارچ میں بتایا تھا کہ اگر یہ حکومت ابھی ڈی سٹیبلائز ہوئی، تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں، مثال سے سمجھانے کی، کہ لیٹ سے آپ اس طرح کے ایک ڈنڈے پہ کھڑے ہیں، آپ نے بیلنس کیا ہوا ہے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو، یہ صاف بالکل ایئر بڈ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک بندے کو گرا کے دوسرے کو چھلانگ مار کے ڈلوائیں گے تو گرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، یہ کیونکہ ایک پتلا سا ڈنڈا ہے۔ عمران خان نے اس ایسے ایک پتلے سے ڈنڈے پہ معیشت کو سنبھالا ہوا تھا، بڑی مشکل سے بیلنس کر کے کھڑے تھے عمران خان، انہوں نے دھکا دیا عمران خان کو اور چھلانگ لگوا کے شہباز شریف کو مار ڈالا، سب کچھ، معیشت ساری زمین بوس ہو گئی۔ اب کمپنی صرف بضد ہے کہ ہم نے اگر ابھی غلطی مان لی اور جو عالمی طاقتوں سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہ کیے، تو کمپنی کی حکومت ختم ہو جائے گی اور عالمی طاقتیں پھر سیاست دانوں سے بات کریں گی۔ اگر عمران خان اتنی طاقت سے واپس آ گیا تو ابھی امریکہ کو کوئی اعتراض ہوتا ہے سیدھا ملاتا ہے GHQ فون، سعودی عرب کو کوئی اعتراض ہوتا ہے سیدھا ملتا ہے فون GHQ، یہ فون وزیراعظم ہاؤس جانا شروع ہو جائیں گے، یہ فون وزارت جو فورن افیئرز ہیں، وزارت خارجہ ہے، فورن منسٹری ہے، وہاں پہ جانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ طاقت نہیں کھونا چاہتی کمپنی، یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں۔ دیکھیں جس طرح سیاست دان عام انسان ہے، اداروں میں بھی عام انسان بیٹھے، میری آپ کی طرح کے، ان میں لالچ بھی آ سکتا ہے، طاقت کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، دولت کی خواہش ہو سکتی ہیں، بہت ساری خواہشیں، ہماری طرح کے انسان ہیں نا۔ ان خواہشات نے، چند لوگوں کی خواہشات نے، اور جو پھر باری باری سودے پہ آتا ہے ان خواہشات کا اسیر بن کے رہ جاتا ہے اور ملک کا بڑا وسیع تر مفاد نہیں دیکھتے۔ آپ کسی انڈیپینڈنٹ نیوٹرل ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، کسی عالمی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، وہ یہ کہے گا کہ ایسے حالات میں ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ 2/3 سے آئی ہوئی کوئی مضبوط حکومت جو عوام میں مقبول ترین ہو وہ بچا سکتی ہیں۔ باقی آپ ٹیکنوکریٹ کریں، کچھ چربہ بنائیں، PDM تو آپ نے اکٹھا کر لیا، چربہ بنا لیا، ناکام ہو گیا نا یہ تجربہ، عوام کو ریلیف نہیں مل سکا۔ PDM اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ عمران خان یہ بات 10 سال سے کر رہے ہیں کہ یہ چور بچیں گے یا پاکستان بچے گا۔ بغلول صاحب نے چوروں کو بچانے کا فیصلہ کیا تو پاکستان تباہی کے دھانے پہ پہنچ گیا۔ اب امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا نہیں ہے مگر ان سے کوئی وعدہ نہیں کرنا۔ اگر کمپنی یہ احسان اس ملک، دیکھیں 75 سال آپ نے حکومت کی، میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں، لوگوں کو برا لگے گا کہ کیوں کمپنی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، لیکن پاکستان کی خاطر 75 سال آپ نے حکومت کی ہے، سیاہ و سفید کے آپ مالک رہے ہیں۔ آپ نے کہا سفید تو قوم اس طرف چل پڑی سفید، آپ نے کہا سیاہ تو قوم سیاہ کی طرف چل پڑی، آپ نے کہا صبح قوم نے مان لیا صبح، آپ نے کہا رات قوم نے مان لیا رات، آپ نے کہا امریکہ ہمارا یار ہے، قوم نے مان لیا، آپ نے کہا جی امریکہ اب ہمیں غلام بنانا چاہتا ہے، قوم نے یہ بھی مان لیا، آپ نے کہا بھارت دشمن ہے، قوم نے مان لیا، پھر آپ نے کہا جی دوستی یاری کرنی ہے بھارت سے، سودا کرنا ہے، قوم کی کب تک قوم سے آپ ہر بات منوائیں گے؟ اب بس کر دیں، اب رحم کر دیں۔ صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کو گارنٹی نہیں دینی آپ نے کہ آپ کی حکومت نہیں گرے گی۔ میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں، میں نے عمران خان کی ایک ڈبنگ کی ہے 10 سیکنڈ کی۔ عمران خان نے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کو اس کلپ میں سمجھ آ جائے گا، یہ آپ نے سننا بھی ہے اور یہ آپ نے پارٹ جو ہے یہ وائرل بھی کرنا ہے۔ میں عمومی طور پہ یہ کہتا نہیں ہوں لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، 10 سیکنڈ کا کلپ، کہ عمران خان ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، یہ ذرا سنیں۔ اجگر اپنے شکار کو ڈس کر نہیں مارتا بلکہ اسے اپنی لپیٹ میں جکڑ کر اس کی ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اس کی سانسوں کا غبار نکال دیتا ہے۔ عمران خان PDM کو ایک جھٹکے میں نہیں مار رہے بلکہ جیسے سرپنٹ گھومتا گھومتا آپ کی پوری باڈی کو اپنے شکنجے میں لیتا ہے نا اور پھر ایسے جکڑتا ہے، آپ کی ہڈیوں کا سرما بن جاتا ہے، آپ کی سانسیں آپ کے کہاں سے باہر نکل آتی ہیں، ناک سے، منہ سے، کانوں سے۔ یہ عمران خان ان کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اس میں کمپنی کو باہر رہنا پڑے گا۔ اس ملک کو سیاست دان ہی سنبھالیں گے لیکن جن کو عوام چنے گی۔ اب شعور کا وہ لیول آ چکا ہے کہ کسی نوٹنکی موٹیویشنل سپیکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنے گی، اور ہر کچھ دن کے بعد یا جب تک یہ زیادہ سپیڈ سے جا رہے ہیں شاید روز ایک بنانی پڑے، کہ کسی نوٹنکی موٹیویشنل سپیکر کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم جان چکی ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔
آپ قوم کو اس سے دور نہیں کر سکتے. تو اب فیصلہ کمپنی نے کرنا ہے. یاد رکھیں کہ امپورٹڈ حکومت صرف آئی ایم ایف کی مشکل شرائط تب مانے گی جب کمپنی انہیں گارنٹی دے گی کہ آپ کی حکومت ہم ابھی بھی نہیں جانے دیں گے بلکہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے میں بھی آپ کی مدد کریں گے. اگر یہ آئی ایم ایف کی ساری شرائط مان جاتے ہیں تو سمجھ جائے گا کمپنی نے گارنٹی دے دی ہے, اور یہ گارنٹی کسی صورت بھی آئینی نہیں ہو سکتی, اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا. پاکستان میں جمہوریت کو ریسٹور کرنے کی تحریک ایک چلنی چاہیے. عوام کو پتا چلے کہ عمران خان اگر الیکشن لینے میں کامیاب بھی ہو جاتے, الیکشن ہو جاتے ہیں, وہ فری اینڈ فیئر اول تو ہوں گے نہیں, لیکن اس کے باوجود عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے, لیکن عوام کو تیار رہنا پڑے گا. ایک مشکل جنگ لڑنی پڑے گی, 4-5 سال شاید 10 سال تک لگاتار ایک جدوجہد ہوگی, تب جا کے یہ ملک ہم قبضے سے چھڑوا سکیں گے. یہ راتوں رات نہیں چھٹے گا, آج تک ایسا نہیں ہوا. جدوجہد سے آزادی ملتی ہے. آگے بڑے مشکل دن آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.